شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ آصف کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اکثر جمعرات کے دن میری والدہ جو ہیں وہ صدقہ دیا کرتی تھیں، بکرے کا جو سر ہوتا ہے اس پر صدقہ دے کر، تو ہم لوگ باہر ویرانوں میں جا کر پھینک کر آتے تھے۔ جمعرات کا ہی دن تھا تو امی نے مجھے یہ کہا کہ یہ بکرے کا سر ہے تو یہ سارے گھر سے صدقہ کیا ہے، یہ جب تم باہر جاؤ گے تو کسی ویرانے میں پھینک دینا اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ میں نے ان سے وہ لے لیا۔ اب جب میں باہر نکلا تو راستے میں مجھے میرے دوست مل گئے۔ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں نے میچ کھیلنے جانا تھا۔ ہم لوگ جو تھے، میں اپنے ایک دوست کی بائک پر بیٹھ گیا۔ اب میرے پاس وہ صدقے کا جو تھا وہ سر تھا، لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ میں نے ادھر پھینکنا ہے۔ میرے دوستوں نے یہ کہا کہ چلو پہلے میچ کھیل لیتے ہیں، یہ واپسی پر پھینک دیں گے۔ میں نے کیا کیا کہ وہ جو صدقے کا وہ سارا بیگ تھا جس میں وہ بکرے کا سر تھا وہ لے کر میں میچ کھیلنے چلا گیا۔ وہاں پر ہم نے اس کو گراؤنڈ میں رکھ دیا ایک جگہ پر، میں بھول گیا۔ میچ کھیلتے رہے، شام ہو گئی۔ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ یہاں پر تو وہ صدقے کا سر یہاں پر نہیں رکھنا تھا، یہاں پر ہم لوگ میچ کھیلتے ہیں۔ امی نے کہا تھا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، تو چلو اس کو اٹھا لیتا ہوں، راستے میں کہیں پھینک دوں گا۔ مغرب ہو چکی تھی۔ ہم لوگ جب گھر آنے لگے تو میں اپنے بائک پر تھا۔ میں نے یہ کہا کہ کیوں نہ میں میانی صاحب کی طرف سے گزر آتا، تو میں نے یہ کہا کہ میں قبرستان میں اس کو پھینک دیتا ہوں۔ اکثر صدقے کی چیزیں لوگ قبرستان میں بھی پھینک دیتے ہیں۔ میں نے اپنا بائک کھڑا کیا۔ میں میانی صاحب کے اس طرف تھا جس طرف بہت زیادہ قبروں کی تعداد ہے اور وہاں پر بہت زیادہ درخت بھی ہیں، کچھ راستے وہاں پر ہیں بنے ہوئے۔ بائک کھڑا کیا اور میں چلتا ہوا جیسے ہی اندر آیا، اندھیرا تو آلریڈی ہو چکا تھا۔ گرمیوں میں چونکہ مغرب کے وقت بھی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، ابھی روشنی تھی۔ جیسے میں نے وہ بکرے کا سر ایک طرف پھینکا، میں خود دیکھ رہا تھا وہاں پر۔ امی نے مجھے منع کیا تھا وہاں پر نہیں دیکھنا تم نے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کیا نہیں۔ جیسے میں نے وہ بکرے کا سر پھینکا تو ایک دم سے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے بہت کوئی بھاری سی آواز ہوتی ہے، پتہ نہیں جیسے مکس تھی، نہ مرد کی آواز لگ رہی تھی کبھی اور کبھی عورت کی بھی لگ رہی تھی، جیسے کوئی ایک دم سے کوئی آواز نکالتا ہے، جیسے ہم نے کسی کو کوئی چیز ماری ہو، ایک دم سے اس کو لگ جائے تو اس کا ایک ساؤنڈ آتا ہے، اس طرح سے وہ آواز تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میں نے پھینکا، کہیں کسی کو لگ تو نہیں گیا، سامنے تو کوئی تھا نہیں۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک قبر کے پیچھے سے ایک آدمی نکلا، جیسے وہ پکی ماربل کی قبر بنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے سے ایک آدمی نکلا کافی لمبے قد کا۔ اس نے بالکل عجیب و غریب کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے گرے سے کپڑے تھے اس کے، بہت بھیانک حلیہ تھا اس کا، بڑے لمبے لمبے بال تھے، بڑے لمبے لمبے ہاتھ تھے، بال سارے چہرے کے اوپر تھے، چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں اس کو لگ گیا ہے، اب یہ کہیں میرے سے لڑنے آ رہا ہے۔ وہ میری طرف آنے کے بجائے وہ بیگ بالکل سامنے پڑا ہوا تھا جس میں وہ بکرے کا سر تھا، میرے سامنے اس نے وہ اٹھایا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کو، میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ میرے سامنے اس نے وہ بکرے کا سر اس میں سے نکالا، میرے سامنے اس نے وہ کھانا شروع کر دیا۔ وہ کچا بکرے کا سر آدمی نما مخلوق نے کھانا شروع کر دیا، اور جب اس نے وہ کھانا شروع کیا اس کا منہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنا اس کا منہ کھل گیا کہ اس نے ایک بار میں ہی وہ سارا اپنے منہ میں ڈال لیا، اور وہ 2 قدم آگے بڑھا اور وہ غائب ہو گیا۔ یہ منظر اتنا ڈراؤنا تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ بس میں وہیں سے الٹے قدم واپس بھاگا، گھر پہنچا۔ گھر آیا تو میری حالت بہت خراب تھی، میرا بالکل پیلا رنگ ہو چکا تھا چہرے کا۔ امی نے جب مجھے دیکھا، امی ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ امی مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی، میں چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس میں تھر تھر کانپتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی انسان میری جگہ پر ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا۔
مجھے گھر والوں نے پانی پلایا، امی نے میرے سے پوچھا، بہن بھائیوں نے، والد صاحب نے پوچھا کہ بولو تمہیں ہوا کیا ہے؟ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں جیسے کوئی ایک جھٹکا سا لگتا ہے. تو میں اس خوف کے عالم سے باہر نکلا اور میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ سارا کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے، یہ کچھ میں نے قبرستان میں دیکھا ہے. امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ یہ صدقے کا جو ہوتا ہے اس کو فوراً پھینک دیتے ہیں، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے، پتہ نہیں وہاں پر وہ کیا مخلوق تھی جس کو تم نے دیکھا، اللہ خیر کرے. یہ وہ امی مجھے تسلیاں دینے لگیں. امی نے یہ کہا کہ بس تم جلدی سے نہا کر کپڑے بدلو. امی ایک سید صاحب تھے، ان کے پاس جاتی تھیں تو اکثر ان کی جو خواتین تھیں وہ امی کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ اگر کوئی سایہ جنات ہو تو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں. میں جیسے ہی باتھ روم میں نہانے کے لیے گیا، نہا کر جیسے میں باتھ روم سے باہر نکلنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باتھ روم میں سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی ہے. ہم لوگوں کا باتھ روم کافی زیادہ بڑا تھا. اب یقین کریں کہ جیسے میں نے باتھ روم میں پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے وہی آدمی، اس کا سر چھت کے ساتھ لگ رہا تھا. اتنا خوفناک تھا وہ، باتھ روم کے کونے میں کھڑا دکھائی دیا. میں نے اتنی زور سے چیخ ماری، باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا، میرا ایک پاؤں باہر ایک اندر تھا، کہ میں صحن سے بھی باہر نہیں نکلا، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. امی بہت ڈر گئی. پتہ نہیں لوگوں نے مجھے کیسے اٹھایا. 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو وہ سید صاحب ہم لوگوں کے گھر میں موجود تھے. انہوں نے میرا ہاتھ رائٹ ہینڈ پکڑا ہوا تھا اور میرے تھم کے اوپر ان کا تھم تھا. میرے تھم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی چیز پنچ کی ہوئی ہے، اتنی پین ہو رہی تھی مجھے. میں چیخ اٹھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی رک جاؤ. وہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے. تبھی دیکھتے دیکھتے جو میرا رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا تھا وہ نیل کی طرف سے ایسے ہو گیا جیسے بلیک کلر کا ہو گیا. انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، میری آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکل رہا تھا. اسی دوران ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے اتنی خوفناک بلی کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ بلی یوں آوازیں نکال رہی تھی جیسے اس بلی کا گلا کسی نے پکڑا ہوا ہے، جیسے اس بلی کو کوئی مار رہا ہے. تقریباً 5 منٹ اس بلی کی آوازیں، میری بہنیں ڈر گئیں، ایسے وہ چیخیں مارنے لگ گئیں. وہ بلی کی آواز آنا بند ہو گئی. اس کے بعد میرا جو نیل تھا، تھم نیل جو میرا تھا، وہ اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا اور وہ نارمل ریڈ کلر میں ہو گیا جیسے نیلز ہوتے ہیں. ان سید صاحب نے یہ کہا کہ تم نے جو آج تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ جن تمہارے ساتھ تھا. جس وقت تم نے قبرستان میں وہ صدقے کا سر پھینکا، مغرب تو آلریڈی ہو چکی تھی. مغرب کے وقت جنات آزاد ہوتے ہیں، قبرستانوں میں اترتے ہیں، ویرانوں میں اترتے ہیں. جن گھروں کے کھڑکی دروازے کھلے ہوں ان گھروں میں آ جاتے ہیں. وہ قبرستان ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں مغرب کے بعد. جیسے تم نے وہ پھینکا، اس کو خوشبو آئی، وہ اسی وقت ظاہر ہو گیا. اسی وقت وہ وہاں پر موجود تھا، وہ ظاہر ہو گیا. تم وہاں سے گئے نہیں، اس نے اٹھا کر تمہارے سامنے وہ کھایا. تمہارے سامنے تو وہ غائب ہو چکا تھا، لیکن وہ غائب نہیں ہوا تھا، وہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ تمہارے گھر آیا ہے. اور جس وقت تم باتھ روم میں نہا کر تم نے کپڑے اتارے ہیں، وہ والے دوسرے کپڑے پہنے ہیں، وہ تمہارے کپڑوں میں سے نکل کر اس نے باتھ روم میں اپنا آپ ظاہر کر دیا. تمہارے جسم پر اس کا بسیرا ہو چکا ہے. اور یہ جو بلی کی آواز تھی یہ بھی اسی جن کی آواز تھی. اس کو میں نے تمہارے جسم سے فی الحال الگ کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ تم لوگوں کے گھر میں موجود ہے. تم لوگوں کے گھر میں سے نکالنے کے لیے 3 دن کا عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ عفریت جن ہے اور یہ بہت زیادہ سخت جنات ہوتے ہیں. یہ انسان پر اگر اپنا بسیرا کر لیں تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. میں بہت زیادہ ڈر گیا، گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے. سید صاحب نے ہم لوگوں کے گھر میں ایک حصار کر دیا، ہم لوگوں کے کمروں کے آگے، ہم لوگوں کے اوپر، کہ وہ مخلوق ہمارے کمروں میں یا ہمیں گھر میں آ کر ڈرانے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن میں پڑھائی کروں گا، 3 دن کے بعد میں آؤں گا اور پھر میں آپ کے گھر سے اس کو نکال سکوں گا. سید صاحب نے یہ کہا کہ 3 دن آپ لوگوں نے مغرب کے بعد چھت پر نہیں جانا، چاہے لائٹ آف ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے گرمی ہو، جو بھی ہو، چھت پر نہیں جانا آپ لوگوں نے. چھت سے کوئی آپ کو آواز دے، چھت پر کوئی دکھائی دے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا، وہ آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی انسان کو پتہ ہو کہ اس کے گھر میں
ایک جن موجود ہے، غیر مرئی مخلوق موجود ہے، تو اس انسان کا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگ سارے جو تھے، پہلے ہم لوگ برآمدے میں سوتے تھے گرمیوں کے موسم میں، لیکن اب خوف کے مارے ہم لوگ سب ایک ہی کمرے میں تھے۔ دروازہ ہم لوگوں نے بند کیا ہوا تھا، کھڑکیاں ہم لوگوں نے کھولی ہوئی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ موسٹ آف ہم لوگ صحن میں سویا کرتے تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جس طرح سے ہم لوگوں کی ایک ریلیٹیو تھی، اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، وہ امی کی کزن تھی، وہ ان آنٹی کی آواز میں امی کو چھت کے اوپر سے کوئی آوازیں دینے لگ گیا۔ اور آنٹی کا نام نصرت تھا۔ آنٹی نصرت کی آواز میں بار بار چھت سے کوئی آوازیں دے رہا تھا۔ رات 1 بجے آنٹی نصرت کبھی امی کو آوازیں دے رہی تھیں، کبھی میری بہنوں کو آوازیں دے رہی تھی، کبھی مجھے آوازیں دے رہی تھیں، اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں تم لوگوں کے گھر آئی ہوں اور تم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا، دیکھو میں چھت سے آ گئی ہوں۔ عجیب و غریب ہنسی کی آوازیں۔ ہم لوگ اتنا ڈرے، اتنا خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے کھڑکی بھی بند کر لی، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر وہ آوازیں دیتی رہیں، کبھی کوئی آواز دینی، کبھی کوئی آواز نکالنی، کبھی ہنسنا، کبھی رونا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ صبح جب جا کے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی باہر نکل سکے۔ جب اچھی خاصی روشنی ہوئی تب ہم لوگ باہر نکلے۔ ہم لوگوں کے صحن میں عجیب و غریب درختوں کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی درخت نہیں تھا، باہر گلی میں درخت تھے لیکن ان کے یہ پتے تھے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کون سے درختوں کے پتے تھے۔ عجیب و غریب لمبے لمبے پتے تھے، کچھ جلے ہوئے، کچھ ہرے پتے تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، بس ایک سائیڈ پر امی نے وائپر سے کر دیے۔ اسی طرح پورا دن گزر گیا۔ چھت کی طرف تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن سیڑھیوں کے درمیان میں جہاں پر چھت کے اوپر جاتے ہیں تو ایک بڑی سیڑھی آتی ہے اور آگے سے چھت شروع ہوتا ہے، وہاں پر ایک بلی کو بیٹھے دیکھا، کالے رنگ کی بلی کو۔ اس کو نہ کسی نے اٹھایا نہ بھگایا، وہ بس چپ چاپ بیٹھی ہم لوگوں کے سر میں جھانک کر دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اسی جن کا ایک روپ تھا۔ اگلی رات جب ہوئی تو ہم لوگ آج پھر کمرے میں تھے، سب آیت الکرسی پڑھی، سب باوضو ہوئے کہ ہمیں وہ جن نقصان نہ پہنچا سکے۔ آج بھی ہم لوگوں نے کمرے کے دروازے بند کیے ہوئے تھے، بہت گرمی تھی، کھڑکیاں بھی بند کی ہوئی تھیں، پنکھا چل رہا تھا، خوف کے مارے لائٹ بھی آف نہیں کی تھی۔ میری بہنیں بہت ڈری ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ہم لوگوں کے صحن میں تالیاں بجنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا لگا کہ جس طرح سے صحن میں 2 سے 3 لوگ بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اتنی اونچی تالیوں کی گونج تھی اور ساتھ عجیب و غریب آواز میں کچھ گنگنا رہے ہوں، جیسے 2 سے 3 عورتیں ہیں اور گنگنا رہی ہیں، کبھی کوئی آواز نکالیں، کبھی کوئی آواز نکالیں۔ آج یہ معاملہ ہوا۔ تیسری رات جب آئی، تیسری رات بہت خوفناک رات تھی۔ تیسری رات ایسا لگا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے صحن میں کوئی بلی ہے اور وہ اتنی ڈراؤنی آوازیں نکال نکال کر رو رہی ہے، جیسے کوئی بوڑھی عورت روتی ہے بھاری آواز نکال کر۔ تبھی ایسا لگا جیسے دروازے کے باہر آ کر بیٹھی اور دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو۔ امی جان کی، میری والدہ کی جو نانی اماں تھیں، ایک دم سے ان کی آواز میں وہ بولنے لگ گئی۔ پہلے بلی کی آوازیں نکالی، بلی کے رونے کی، اور پھر ان کی آواز میں بولنے لگ گئی۔ بہت ڈرایا اس نے ہمیں، بہت ڈرایا۔ 3 دن یوں ہی گزرے۔ جب تیسرے دن ہم لوگ جاگے تو ہم لوگوں کے صحن میں بہت بڑی بڑی جیسے ہڈیاں ہوتی ہیں جانوروں کی، وہ پڑی ہوئی تھیں۔ وہ جن جو وہاں پر موجود تھا، عجیب و غریب اس کے کارنامے تھے۔ دیوار کے اوپر بڑے بڑے ہاتھوں کے نشان تھے، پتہ نہیں وہ مٹی سے تھے یا کس چیز سے تھے، گیلے نشان تھے کچھ۔ اسی دن سید صاحب ہمارے گھر آئے، انہوں نے وہ پتے بھی دیکھے، ہڈیاں بھی دیکھیں، وہ مٹی کے ہاتھ بھی دیکھے، سارا ماجرا ہم نے بتایا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت سخت جن ہے، اس نے بہت کوشش کی آپ لوگوں کو ڈرانے کی، آپ لوگ رسپانس کرتے، بولتے، جو بھی یہ جواب دیتا یہ اس کو نقصان پہنچا دیتا، اس پر حاوی ہو جاتا، اس پر اس کا سایہ ہو جاتا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک آدمی بھی تھا جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے وہ ساری چیزیں ایک بیگ میں ڈالی، کچھ پڑھائی کر کے انہوں نے پانی دیوار پر گرایا تو وہ جو ہاتھ کے نشان تھے وہ ایک دم سے غائب سے ہو گئے، جیسے مٹ گئے ہوں۔ چھت پر گئے، چھت پر کافی دیر ان کو لگی، پتہ نہیں انہوں نے کیا عمل کیا کیا نہیں۔ ہم لوگوں سے انہوں نے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، وہ چیزیں ان کو لا کر ہم نے دے دیں، ان چیزوں سے انہوں نے چھت پر کوئی عمل کیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بڑی مشکل سے میں نے اس مخلوق کو یہاں سے نکالا ہے، نہیں تو وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت سخت جن تھا وہ، آپ لوگوں نے پورے 41 دن پرہیز کرنی ہے،
اکیلے کوئی بھی بچہ یا بچی چھت پر نہ آ جائے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن 41 دن وہ چکر کاٹتے ہیں اس گھر کا۔ ہم لوگوں نے بہت مشکل وقت دیکھا، بہت ہم لوگ ڈرے، مجھے اکثر ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے خواب میں اکثر میانی صاحب قبرستان نظر آتا تھا اور میں ڈر جاتا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی، جب 12 سال گزر گئے ہیں، میں قبرستان کے اس علاقے، اس ایریے سے نہیں گزرا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور میں آپ سب کو بھی یہی میسیج دوں گا کہ کبھی بھی اگر آپ کوئی بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اگر وہ کوئی گوشت ہے تو آپ اگر ویرانوں میں پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے دیں جو اس کے مستحق ہوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کسی جگہ پر ہم لوگ صدقے کی چیز پھینکنے جا رہے ہیں وہاں پر کیا مخلوق ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وہ چیزیں آپ کے پیچھے بھی لگ جاتی ہیں۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوریز آن ایئر کی ہیں، ان کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔